نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے کتنا ہے اور محدثین کا سلف صالحین کا قرآن سے کتنا تعلق تھا، ایک ہی مثال سامنے رکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان لوگوں کا قرآن سے کتنا تعلق تھا۔ ہم اگر قرآن سے تعلق ہے بھی تو زیادہ سے زیادہ اتنا کہ تھوڑی تلاوت کر لیں گے۔ بعض بھائیوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ کم از کم ایک قرآن مکمل کر لیتے ہیں، وہ بھی بعض بھائیوں کو، اکثر کو نہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، جہاں پہ جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے رمضان میں قرآن کے ساتھ کتنا اپنا تعلق بنایا، میں نے قرآن کتنا پڑھا، میں نے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت نکالا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ فقاہت کا اندازہ لگا لیں کہ ان کی ایک کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ کے نام سے، 40 جلدوں کے اندر وہ کتاب موجود ہے، 40 جلدوں کے اندر۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا فانی سے گئے تو ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور ان کی وفات، یہ جتنا عرصہ بنتا ہے، اس عرصے پہ جتنا انہوں نے کام کیا، تفاسیر لکھی ہیں، فتاوی لکھا ہے، جو بھی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کی زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو روزانہ کے 18 صفحات بنتے ہیں۔ آخر 12-14 سال کی عمر تک تو کچھ پڑھا ہی نہیں، پھر کچھ پڑھنا حاصل کیا، 20-25 سال تک پھر لکھنا شروع کیا، لیکن پوری زندگی پہ ڈیوائڈ کریں اگر اس کو تو روزانہ کے 18 صفحے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے بنتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے شاگرد ہیں ابن رشید رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے استاد گرامی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں بسا اوقات ایک آیت کے لیے 100 کے قریب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر اللہ سے صحیح فہم کا سوال کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اے آدم اور ابراہیم علیہ السلام کو سکھلانے والے، اللہ مجھے بھی صحیح علم سکھلا دے۔ یہ ان کا زہد، یہ ان کا ورع اور تقوی ہے۔ ان کے ایک اور شاگرد ہیں ابن الوردی رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رمضان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے تراویح پڑھی، آپ کی تلاوت میں ایسا خشوع اور نماز میں ایسی اثر پذیری تھی کہ دل ڈوب جاتا تھا، اس قدر خشوع ہوتا تھا کہ بس بندہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا تھا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی آواز میں ایسا ایک درد ہوتا تھا کہ بندہ اس میں ڈوب جاتا تھا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ان کی بہت بڑی کتاب ہے تہذیب التہذیب، روات کے حوالے سے بہت بڑی کتاب موجود ہے، راویوں کے اوپر جو تبصرہ کیا جاتا ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم ابن تیمیہ نے سورہ نوح کی تفسیر میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا دیا، اور آپ ایسا سمندر تھے کہ جیسے کوئی چیز گدلا نہیں کرتی، ایک سورت کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ سال سے زیادہ عرصہ لگا دیا وہ سورت کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود کیا کہتے ہیں، وہ آخری عمر میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں شرمسار ہوں کہ میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآن مجید سے ہٹ کے دوسرے علوم پہ لگا دیا، دوسرے علوم پہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت لگا دیا، میں اس بات پہ شرمسار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ صرف 4 سال لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف 4 سال گزارے اور اتنا پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے نکل جاتی تھی اور میں آپ کے دروازے کے ساتھ چمٹا رہتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے رہ نہ جائے۔
صرف 4 سال کا عرصہ لگایا، لیکن ایسا لگایا کہ پھر اب آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں تو سب سے زیادہ نام آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے۔ یہ ان کا ایک علم کے ساتھ لگاؤ ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا ابو ہریرہ آپ زندگی گزار دی، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ تو سیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے میرے پاس، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا ورع اور تقویٰ۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اتنا کام کیا اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں شرمسار ہوں، میں قرآن کو وہ وقت نہیں دے سکا۔ صرف یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا محدث کا ایک واقعہ نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا قرآن کے ساتھ تعلق کو دیکھ لیں۔ یہ قرآن انسان کو عزتیں دیتا ہے، یہ عزتیں دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کی عمر تھی، 7-8 سال کی عمر تھی، قبیلے والے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام مقرر کر دیں۔ اب آپ نے کہا کہ آپ میں سے قاری کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ تو کسی اور کو نہیں دیکھا، تو دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ، وہ قرآن زیادہ یاد کیوں تھا؟ کہتے تھے کہ قافلے ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، تجارتی قافلے، اور وہ وہاں پہ بیٹھتے قرآن ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے سناتے تھے، تو میں بھی ادھر شغل میلے کے لیے صرف جاتا تھا کہ وہ اونٹ ہوتے تھے اور یہ ساری تجارت کا سامان ہوتا تھا، تو میں صرف ہنسی مزاح کے لیے چلا جاتا تھا کہ چلے میں بھی انجوائمنٹ کرتا ہوں، لیکن وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے اور سناتے ایک دوسرے کو تو میں سن سن کے یاد کرتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ یاد تھا، اور بچہ عمر کتنی ہے؟ 7-8 سال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام مقرر کر رہے ہیں تو اس بچے کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عزتیں دیتے ہیں اگر قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اور جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر دفنانے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں میرے صحابہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ بتلایا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ یاد تھا، تو کہتے پہلے ان کی میت اتارو قبر کے اندر، پہلے ان کی میت اتارو۔ یہ دنیا میں عزتیں اللہ دیتا ہے، آخرت کے اندر تو عزتیں کیا ہی کیا ہیں، اس کے بارے میں میں تو اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی نوجوان نسل سے خصوصی طور پہ جو ڈوب چکے ہیں ہم اس فیس بک کے اندر، یہ واٹس ایپ کے اندر، یہ ٹویٹر کے اندر، یہ ٹک ٹاک اور یہ سارے بکواسات جو ہیں، ان کے اندر جب ہم ڈوب چکے ہیں جو صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے، کچھ بھی نہیں، اس لیے ان سے جان چھڑائیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزتیں دے گا اور آخرت کے اندر بھی عزتیں دے گا۔ اور صرف یہ نہیں، باقی جو عمر کے اگلے حصے میں بھی پہنچ چکے ہیں اس میں بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہر زندگی کے اندر آپ صرف تعلیم و تعلم کے ساتھ ایک آیت بھی سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ طالب علم بن گئے، آپ طالب علم بن گئے۔ اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اس راستے پہ جو چل پڑتا ہے نا کہ علم حاصل کروں گا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب بھائی اس پہ ذرا غور و خوض ہم کریں، فکر کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔